عمران خان کے سرپرائز موو پہ آپ کو پتا ہے آج انہوں نے اچانک سے مذاکرات کال آف کر دیا. حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ویسے تو ان کی ڈیڈ لائن 31 جنوری تھی. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ 28 جنوری کو ایک اجلاس ہوگا, چوتھا اجلاس ہوگا. پی ٹی آئی اس میں جائے نہ جائے, لیکن شاید حکومت کے لوگ بیٹھیں اور وہ میڈیا سے انٹریکٹ کریں. کچھ ایسا ماحول ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن ٹھیک 8 دن پہلے ان کی 7 دن کی دی گئی وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی جس میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا تھا کہ ان 7 دنوں کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے حکومت کا کلیئر موقف آ جانا چاہیے ورنہ مذاکرات ختم. تو آج بیرسٹر گوہر ان سے ملے اور باقی جو سٹوری ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی کہ مذاکرات کال آف کر دیے گئے ہیں. اس اچانک فیصلے پر حکومت کے انر سرکلز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عمران خان کی اس موو سے وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے یا تل ملائے ہوئے ضرور ہوں گے, کیونکہ ابھی تو وہ جواب تیار کر رہے تھے, ابھی تو وہ اپنی میٹنگز کر رہے تھے. ان کی آج مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا جس میں 7 سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک ہوتے ہیں نا, ان کا اجلاس بلایا گیا تھا کہ جناب ہم نے شک بائی شک کس طرح پی ٹی آئی کو جواب دینا ہے اور جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بننا تو اس کی کیا وجوہات دینی ہے. ابھی تو انہوں نے چوتھے اجلاس کی طلبی کا نوٹس بھی جاری کرنا تھا کہ 28 تاریخ کو بلا لیں جناب پی ٹی آئی کو. یہ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا, سب کچھ رک گیا. اور 2 مرحلے ایسے آئے ہیں جب حکومت کو ان مذاکراتی معاملات پر کہیں نہ کہیں سبکی ہوئی ہے, بلکہ 3 مرحلے. ایک تو وہ تھا نا جب وہ کوشش کے باوجود پی ٹی آئی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرا رہی تھی, تو اس میں بڑی امبیرسمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بار بار عرفان صدیقی بتا رہے تھے کہ جناب جب ہم نے کمٹ کر دیا تھا تو پھر ملاقات ہونی چاہیے تھی. بہرحال وہ بہت ڈیلے ہو گیا اس میں. ایک موقع وہ تھا جب پی ٹی آئی نے اپنا تحریری ڈرافٹ پیش کیا تھا, اور اتنا کوئی وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈرافٹ انہوں نے بنایا جو کہ ڈرافٹ کم ایک پوری چارج شیٹ زیادہ لگ رہی تھی, اور اس میں وہ ساری چیزیں واپس انہوں نے ڈال دیں جس سے حکومت ایک طرح سے کنارہ اختیار کرنا چاہتی ہے کہ یہ چیزیں ڈسکس نہ کی جائیں. پی ٹی آئی نے اپنے ڈرافٹ میں وہ ساری چیزیں ڈال کے ان کے سامنے رکھ دیا, لیکن اس میں ایک چیز نہیں ڈالی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. تحریری طور پر کوئی ایسی چیز عمران خان کی رہائی سے متعلق نہیں ڈالی جو حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور دوسرا موقع ابھی جب حکومت شک بائی شک اپنی جناب پوری پلاننگ کر رہی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کیا جواب دینا ہے, کیا کرنا ہے, اجلاس بلا رہے ہیں اور پتہ چلا جناب پی ٹی آئی نے کال آف کر دیے ہیں ساری ٹاکس کو. تو یہ بھی ایک ان کے لیے ایسا ہی موقع ہے کہ اب کیا وہ کہیں. اینی ہاؤ اس مذاکرات کے ختم ہونے کا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ فال آؤٹ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر آئے گا, یا حکومت مزید سختی کر سکتی ہے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ سختی کر سکتی ہے. دیکھیں جس ٹائم یہ مذاکرات جاری تھے اس دوران کیا ہوا, صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کی ایک ممکنہ کوشش ہمیں نظر آئی, جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں. گرفتار نہیں ہوئے الگ بات, لیکن وہ پورا ماحول نظر آیا کہ کس طرح سے پولیس حکام وہاں پر موجود تھے. اور پھر عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. تو جب یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, نہ عمران خان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جا رہی ہے, نہ ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی تھوڑی کمی بیشی ہو رہی ہے, سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے, تو پھر عمران خان کے اوپر مزید فال آؤٹ کیا آئے گا؟ کیا 14 سال کی بجائے اگلے کیس میں 32 سال قید کی سزا سنائی جائے گی؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے عمران خان کو ان چیزوں کا علم بھی ہے, اور کچھ ایسی بیک ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوئی ہیں ریسنٹ جو ان کے نالج میں لائی گئی ہیں, جس کے بعد انہیں یہ اندازہ ہے کہ شاید حکومت کے ساتھ ان کے معاملات بہت زیادہ آگے تک نہ جا سکیں. ایک بات تو یقینی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے یا حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی. یہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت کو کسی نہ کسی سطح پر پریشانی رہے گی کہ اب پی ٹی آئی کیا کرے گی یا عمران خان کیا کریں گے. کیونکہ حکومت بیسیکلی جو چاہتی ہے وہ یہ کہ جناب ہمارا نظام سموتھلی چلنے دیا جائے, یہ سسٹم چلنے دیا جائے, حکومت چلنے دی جائے. تو وہ اس صورت میں تو نہیں ہو سکتا کہ اگر عمران خان آرام سے نہ بیٹھے ہوں اور حکومت جو ہے وہ آرام سے چل جائے. تو اگر حکومت کو آرام سے چلنا ہے تو اس کے لیے پھر عمران خان کا آرام سے بیٹھنا بھی کسی نہ کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے. تو ایک موقع پر عمران خان جو ہیں وہ, جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا, کہ جیل سے نکلنے کے لیے تھوڑی جلدی میں تھے کہ اب بس ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو اب اور کوئی کیس نہیں ہے, تو وہ نکلنا چاہتے تھے. لیکن اس بار جب انہیں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ وہ ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ اب فوری طور پہ, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب تھوڑا سا معاملہ لمبا چلے گا. تو حکومت کو مذاکرات جاری رکھنے ہیں تو پھر جوڈیشل کمیشن کے قیام پہ پیش رفت کرنی پڑے گی, ادروائز میرا نہیں خیال کہ عمران خان کسی اور آپشن کے اوپر ماننے والے ہیں. دوسری جانب حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں عرفان صدیقی, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی نہ جائیں چھوڑ کے, ابھی ذرا سوچ لیں, غور و فکر کر لیں. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے.
مطلب کل تک رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیسے بنا سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن، ان کے کیسز جو ہیں وہ اس سٹیج پہ ہیں، اس سٹیج پہ ہے، جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. لیکن جو ترجمان ہے کمیٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، ہم اس پر غور کر رہے تھے اور ان کو کیسے الہام ہو گیا کہ ہم نہیں بنانے والے. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون دان بلا رکھے تھے، مشاورت کر رہے تھے، اور ان کے قانون دان جن سے وہ مشاورت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں، لیکن جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ تو وزیر قانون ہی ہے، اعظم نذیر تارڑ. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کس قسم کا ایک سخت موقف رکھتے ہیں. وہ مائک کے تھرو ان کی آواز ایک بار آئی تھی جب وہ خواجہ آصف کو کہہ رہے تھے کہ بس آگے میں کیا بولوں، تو وہ ان کا بھی ایک سخت موقف ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کل ہم نے اسحاق ڈار سے کہا تھا کہ جناب ان کی بانی سے ملاقات کروائی جائے. دیکھیں 7 دن کا وقت گزر گیا. ہر بار اگر آپ کو 7 دن انتظار کرا کے اتنا کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب بہت دیر تک انتظار کے بعد اگر آپ نے ملاقات کرانی ہے تو وہ امپیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کی اتھارٹی کا. تو اگر کرانی تھی تو پہلے جس دن یہ آپ کا مذاکراتی سیشن ختم ہوا اس سے اگلے یا دوسرے دن ملاقات ہو جانی چاہیے تھی، تو ابھی تک نہیں ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسحاق ڈار سے کہا تھا کہ جناب ان کی ملاقات کرا دینی چاہیے تھی. تو بہرحال وہ اب پی ٹی آئی سے یہ اپیل کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، میں اس جیسچر کو بڑا سپورٹ کر رہا ہوں کہ بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اور انہوں نے پی ٹی آئی سے ایک اپیل کی ہے کہ کچھ دن ٹھہر جائیں، ابھی نہ جائیں، اور موسم خوشگوار ہونے دیں، سازگار ہونے دیں. 28 جنوری تک ہم نے آپ کے مطالبات کے جواب ویسے ہی دے دینے تھے. تو یہاں تک یہ والا پارٹ تو ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اپیل کر رہے ہیں کہ جناب ابھی آپ ایک بار پھر ریکنسیڈر کریں، اپنے اس فیصلے کو ری تھنک کریں. لیکن اس کے نیکسٹ فیز میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رائے سے ہٹ کر اگر پی ٹی آئی اپنی کوئی رائے بنا سکتی ہے تو ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ضرور غور کریں. مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی دستیاب لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کی رائے سے ہٹ کے اپنی کوئی رائے قائم کر لے. بلکہ مجھے تو یہاں تک لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں سے کچھ لوگ ابھی مذاکرات کنٹینیو کرنا چاہتے ہوں، لیکن جب عمران خان نے یہ ڈیسیژن لے لیا کہ یہاں پہ کال آف کرنے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ان کی رائے کو باہر سے کوئی ویٹو کر دے. ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عمران خان کی رائے ویٹو ہوئی ہو. مشاورت وہ سبھی سے کرتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ عمران خان کا ہے. اسی وجہ سے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی. اگر ان کی رائے کو مائنس کر کے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو یہ مائنس عمران خان والی بات ہو گئی، جو کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ضرور ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد آج تک ہوا نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بار بھی ہوگا. خیر دیکھتے ہیں آگے اس بار کیا پیش رفت ہوتی ہے، آپ کو اپڈیٹ کروں گا.